السلام علیکم ناظرین. آج شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ وہی 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی آخری جو ہے نا گرفتار ہونے سے پہلے کی کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ 30 دن کے لیے نظر بند کیا گیا ہے انہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو چلاتے ہیں پہلے. سر، آپ نے بہت سارے جلسے کیے، خیبر پختونخوا میں بڑی پذیرائی ملی، پنجاب میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پنجاب میں ہم وہی کام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. آغاز آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس کنونشن سے کیا. وکلاء نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے. ILF نے پورے جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ جب پنجاب کے وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے تو سمجھے کہ آدھی ہماری جو کامیابی ہے وہ ہمیں مل گئی ہے. سر، کل ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، سویلین کا، اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ پاکستان کی متنازع ترین فیصلوں میں جو عدلیہ نے دی ہیں، یہ ایک متنازع ترین فیصلہ تصور ہوگا. یہ ایک انٹرم ریلیف دی ہے انہوں نے ریاست کو، اور انٹرم ریلیف کبھی انتہائی ریئر سرکمسٹانسز میں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ انٹرم ریلیف کے ذریعے تقریباً کیس کا پورا فیصلہ ہی کر دیں. یعنی آپ بادیو نظر میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے اپیل میں بڑے جواز ہیں، اور اس وجہ سے آپ پروسیڈنگ جو ہیں ان انڈر ٹرائل پریزنر کے کنکلوڈ کرانا چاہتے ہیں. آپ نے وہی کام کیا جو بندیال صاحب نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی فیصلہ نہ سنائیں. جب ایک دفعہ وہ قانون ہی جو ہے الٹرا وائرس ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اتنی بڑی ریلیف کا حق نہیں بنتا تھا. اور پھر وہ انسانی آزادی پہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کے ہوتے ہوئے، اور جب تک آرٹیکل 8 آئین میں موجود ہیں، یہ فیصلے جو ہیں آئین سے متصادم ہیں. اچھا سر، سائفر کیس میں سابق چیئرمین PTI پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے. الیکشن سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ان کو سزا سنانے جا رہی ہے؟ سائفر کیس میں جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں، 9 مئی کو خان کو گرفتار کیا گیا، اس لیے کہ 10 مئی میں توشاخانہ کیس میں فرد جرم عائد کروانی تھی، اور میں خان کے ساتھ پیش ہوا تھا. اس وقت انہوں نے عدالت پولیس لائن میں لگائی تھی. وہاں پہ ہمایون دلاور صاحب کو ہم نے کہا کہ نہ ہمیں نقول دیے گئے ہیں، نہ نوٹس ہوا ہے، فرد جرم نہیں بن سکتی ہے. انہوں نے کہا جی دستخط کر دیں، تو ہم نے انکار کیا. خان صاحب نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر بھی فرد جرم بن گئی. اب ہم سماعت کے دوران سماعت کے دوران کل پھر وہی تاریخ دہرائی گئی ہے. نہ کوئی اکنالجمنٹ ہے، نہ کوئی سائن ہے، نہ کوئی نقول کی کارروائی ہے. وہی ذوالقرنین صاحب نے وہی کام کیے ہیں جو پہلے ہمایون دلاور نے کیا ہے. یہ جو عدلیہ ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، یہ بیسیکلی منصفوں سے زیادہ اعلی کار بنی ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی 8 فروری کو الیکشن سے متعلق، کیا ان کا پیغام ہے اپنے کارکنوں کے لیے؟ الیکشن کے لیے پیغام یہ ہے کہ جتنے دیکھیے 3.5 کروڑ لوگ نئے رجسٹر ہوئے ہیں. 2018 میں جتنا سالم ووٹ پڑا تھا پورے پاکستان میں، ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اتنا ووٹ PTI کو پڑے گا. پٹواریوں کے ووٹ میں اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن جتنے بھی 18 سال سے اوپر پاکستان میں جلسہ بھی کیا بہت جی میں بتاتا ہوں. 18 سال کے بعد جو جنریشن آئی ہے 3.5 کروڑ، یہ سارے PTI کا ووٹ بینک ہے. پھر اس دفعہ ہم نے اوورسیز کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ آئیں، اور تقریباً 1 کروڑ لگ بھگ اوورسیز جو ہیں انشاءاللہ پاکستان آئیں گے، ووٹ کاسٹ کریں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو خان صاحب کا زور زیادہ اس پہ ہے کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی نیومیریکل اسٹرینتھ کو ووٹ میں کنورٹ کریں تاکہ ووٹ صحیح جو ہے کاسٹ ہو جائے. آپ نے KPK میں تو جلسے کیے، سارا کچھ کیا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ زمان پارک میں ایک صورتحال ہوتی تھی جب خان صاحب کی کوئی پیشی تھی یا کوئی چیز تھی، کارکن بڑی تعداد میں نکلتے تھے. اب 9 مئی کے بعد نہ یہاں پر کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کارکن باہر نکلتے ہیں، تو کدھر چلے گئے سب لوگ؟ یہ KPK میں بھی یہی صورتحال تھی، اور جب ہم نے نعرہ لگایا کہ خان کے حکم پہ کنونشن کریں گے اور قوم کو نکالیں گے، تو لوگ ہماری باتوں کو دیوانی کی بڑھ سمجھا کرتے تھے. ثابت کیا ادھر آج لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کوئی لیونی بات کر رہا ہے یا کوئی پاگل سرپرا ہے. تھوڑا انتظار کریں، 20 دن بعد پنجاب کی صورتحال دیکھیں، یہ اٹھے گی اور ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں. ہم تو خوش
खुशामदीद कहते हैं। 30-31 साल तक लोगों के पर्चों में हमने डिफेंड किया है, हम अपने आप को भी डिफेंड कर लेंगे। एक सवाल आम लोगों का कि केपीके में आप पर एक इल्जाम है कि आपको टिकटें फरोख्त करते हैं, इस तरह की चीजें भी सामने आई, क्या इसमें सजा है? तो टिकटों का काम तो मेरे साथ नहीं है, हम तो कन्वेंशन कर रहे हैं, वो तो तंजीम के साथ है। और ये इल्जाम शायद आपने अभी बना लिया। ये मैंने आप भी मुझे पटवारी लगते हैं। आखिरी बात ये बताइए। मैं पटवारियों से बात नहीं करता हूँ। चलिए जी नाज़रीन, ये देखें, ये थी इनकी वीडियो जो गिरफ्तारी से पहले की है, और इसके बाद जिस तरह गिरफ्तार किया गया है वो भी बड़ा नामुनासिब है और बहुत ही शर्म का मकाम है। वो एक शेर है ना कि जिस तरह कहते हैं कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो यही सीन है, अगर आप लोग इस बार चुक गए तो समझो कि आप हमेशा के लिए वही गुलाम पाकिस्तान रहेगा और फिर आप लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और अगर आप लोग इस वक्त झुक जाते हैं तो ना ही खान रहेगा